بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن یا کفن قسط نمبر 9۔ آج تو سیو نے پکا مار ہی ڈالنا ہے۔ نہیں نہیں سو جاؤ سکون سے تم، میں تو جا رہا ہوں، آ کر سنبھال لینا سیو کو۔ شہروز ہنستے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو شہروز؟ مجھے پھنسا کر اٹھا نہیں سکتے تھے تم مجھے؟ رک جاؤ میرے ساتھ جانا، فیصل نے غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ جناب میں تو کب سے اٹھا رہا تھا آپ کو، آپ ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور مجھے بولتے ہیں میں سونے نہیں دیتا۔ اب میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بہتر ہے فضول میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ورنہ سیو کا پتہ ہے نا، تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا شہروز کے بچے۔ فیصل بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگا۔ فریش ہونے کے بعد جلدی جلدی ہاتھ منہ دھوئے، جلدی جلدی بھاگتے گردے سنبھلتے ہوئے کورال پہن کے روم سے اسکواڈرن کی طرف بڑھا۔ فیصل چیک پوسٹ پر بھاگتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک کڑکدار آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کیا ہوا؟ فیصل نے گارڈ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سر کارڈ دکھائیں، گارڈ نے غصے میں گھورتے ہوئے کہا۔ کارڈ؟ اوہ شٹ، وہ تو روم میں ہی رہ گیا ہے، فیصل نے سر پیٹتے ہوئے کہا اور واپس دوڑ لگا دی۔ گارڈ حیرت سے فیصل کو واپس بھاگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فیصل واپس دوڑتا ہوا آیا۔ یہ لیں دیکھیں کارڈ۔ جلدی، زیادہ بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول رہا تھا۔ دل ہی دل میں فیصل شہروز کو گالیاں دے رہا تھا، جبکہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے تو اٹھایا تھا۔ دیکھ لیا کارڈ، اب جاؤں؟ دیر ہو رہی ہے مجھے۔ جی جائیں، اور آئندہ خیال رکھنا تاکہ قیمتی وقت بچ سکے۔ اف، اب اس کا لیکچر سٹارٹ ہو گیا۔ فیصل نے سنی انسنی کر کے پھر سے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے اسکواڈرن پہنچا۔ بریفنگ روم کا دروازہ کھول کے چپکے سے سیٹ کی طرف جا رہا تھا کہ مشن لیڈر ونگ کمانڈر عبداللہ کی آواز آئی۔ جی جناب فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب، آئیں آئیں، جناب آپ کا ہی انتظار تھا، بہت مشکلوں سے دیدار کرواتے ہیں آپ۔ سر وہ کیا سر ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ یہ پاکستان ایئر فورس ہے، آپ کا گھر نہیں کہ جب آپ کا دل کرے سو جاؤ، جب دل کرے تب اٹھ جاؤ۔ آج اسکواڈرن کا کھانا تمہاری طرف سے ہے، اور نائٹ شفٹ فلائٹ لائن پر گارڈ ڈیوٹی بھی تمہاری ہے۔ سب کریو روم میں بیٹھے تھے۔ شہروز بار بار فیصل کو تنگ کر رہا تھا۔ واؤ، آج تو بہت مزہ آئے گا، میں نے تو سوچ لیا ہے آج میں بریانی کھاؤں گا، رول پراٹھا بھی کھاؤں گا، اوف پیزا وہ کیسے بھول سکتا ہوں میں۔ یا اللہ، لوگوں کو روز ایسی سزا ملے تو کتنا مزہ آ جائے۔ ہضم نہیں ہوگا، دیکھ لینا تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل نے غصے سے گرتے ہوئے کہا۔ بد دعائیں نہ دیں جناب، جی سوٹ پہنیں اور دعا کریں، فلائٹ لائن کی طرف جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا شہروز کے بچے، تیرا ٹائم بھی آئے گا، فیصل نے جی سوٹ پہنتے ہوئے کہا اور منہ بناتے ہوئے اپنے ایئر کرافٹ کی طرف آ گیا۔ سکون سے پری فلائٹ چیک کرنے کے بعد کریو چیف سے ہاتھ ملایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کاک پٹ میں بیٹھ گیا۔ ابھی فیصل صاحب سکون کا سانس لے ہی رہے تھے کہ مشن لیڈر ونگ کمانڈر بھی آ گئے اور فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل صاحب کے ایئر کرافٹ کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اف میرے خدایا، میری تو قسمت ہی خراب ہے جو مجھے ایسا سیو ملا، فیصل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ کہا آپ نے فیصل صاحب؟ قسمت کیا؟ ونگ کمانڈر نے فیصل کی بات ٹھیک سے سنی نہیں تھی۔ نہیں سر، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آج کا دن تو میرے لیے بہت ہی اچھا ہے، آج آپ میرے ایئر کرافٹ میں۔ واؤ سر، اوکے ٹھیک ہے، سارے چیک پرفارم کیے ہیں آپ نے؟ جی سر کر لیے ہیں، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب آپ کو خاص دعوت دینا پڑے گا کہ جناب فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب آپ انجن سٹارٹ کریں اور ETC سے اجازت لیں۔ ڈانٹ یور ریممبر I am formation leader and we have to take off first۔ یا اللہ، غلطی کر دی ایئر فورس میں آ کر، فیصل نے بڑبڑاتے ہوئے جہاز کا انجن سٹارٹ کیا۔ ایگل 1 ٹو ڈیلٹا، پرمیشن ٹو ٹیکسی، ڈیلٹا 2 ایگل 1، کلیئر ٹو ٹیکسی ٹو رن وے، ایگل 1 کاپیڈ اوور۔ فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل ایئر کرافٹ کو رن وے پر لے آئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے سر، کاش تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارا گلا دبا دیتا، فیصل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مشن بخوبی پورا ہو گیا اور سب ایئر کرافٹ حفاظت سے اتر آئے۔
السلام علیکم عائد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ فہیم نے مٹھائی کا ڈبہ عائد ابان کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ فہیم عائد ابان کے کولیگ تھے اور محلے میں بھی رہتے تھے۔ ارے فہیم، یہ مٹھائی کیوں اور مبارکباد کس لیے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ عائد ابان نے حیرانگی سے فہیم کی جانب دیکھا۔ ارے جناب، تم نے امرا بیٹی کا رشتہ کروا دیا، بتایا بھی نہیں، اور اب انجان بن رہے ہو؟ کم سے کم بتا تو دیتے، فہیم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، امرا بیٹی کا تو کہیں بھی رشتہ نہیں کیا ہم نے، وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے۔ لیکن امرا نے اپنے واٹس ایپ پر کسی آرمی والے کی تصویر لگائی ہوئی تھی اور ہر وقت آرمی کے اسٹیٹس بھی لگاتی رہتی ہے، تو ہمیں لگا شاید اس آرمی والے کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے امرا کا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، امرا کو دراصل آرمی بہت پسند ہے، اس وجہ سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے لگاتی رہتی ہے، عائد ابان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم میرے دوست ہو تو کہہ دیتا ہوں عائد، امرا لڑکوں کی ڈی پی لگاتی ہے، سب کو یہی لگتا ہے امرا کا کسی آرمی والے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ امرا بیٹی کو سمجھاؤ وہ ان چکروں میں نہ پڑے، ویسے بھی بیٹی ذات ہے، یہ سب لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں۔ فہیم تو کہہ کے چلا گیا تھا، لیکن سننے والے کا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ غیرت مند باپ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی اس کی بیٹی کے متعلق کوئی بھی بات کرے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ کسی صورت جینے نہیں دیتے۔ عائد ابان گہری سوچ میں چلے گئے۔ ادھر معاشرے کی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، ادھر بیٹی کے جذبہ اور محبت کے آگے ہار مان جاتے تھے۔ آفیسر میس کے لان میں فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل کی طرف سے ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سر، کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں، فلائٹ لیفٹیننٹ شیروز نے شرارتی انداز میں کہا۔ اب ضرور یہ کچھ الٹا کہنے والا ہے، فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل شیروز کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ جی جی ضرور شیروز، آپ ہی دعا کروائیں۔ اس دلچسپ ناول کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔